تو ایک ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 125 ہے، اور آپ بھی اپنی جان بچا کر مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، ایک آلٹرنیٹ بیس کے طور پہ۔ یہ ایک ہجری کا واقعہ ہے۔ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوتا ہے، 3 ہجری کے اندر غزوہ احد، 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ اور عرب کے لوگوں نے ایز اے پاور آپ کو تسلیم کر لیا، 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر، 8 ہجری کے اندر فتح مکہ، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین جو آخری فیصلہ کن جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف، عرب میں غلبہ۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے لیے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.5 لاکھ کی رومن امپائر کی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے بنفس نفیس خود تشریف لے گئے تبوک کے مقام پہ، اور رومن امپائر کا ہیڈ 1.5 لاکھ فوج لے کے پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا بدماشی کے ساتھ۔ آپ کو پتا چلا آپ جب پہنچے تو آپ کے آنے سے پہلے ہی پیچھے بھاگ گیا، ورنہ شرموک وہیں ہو گئی تھی۔ سیدنا عمر تک یرموک کا معاملہ چلنا ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک وہاں رہے، قریب کے عرب قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل ہوگے یا ہمارا ساتھ دوگے۔ پھر آپ سے دنیا سے چلے گئے، فوراً ہی عرب قبائل مرتد ہو گئے، 3 جھوٹے پیغمبر مقابلے پہ آ گئے، اپنی اپنی فوجیں بنا لی، اتنے معاذوں کے اوپر سیدنا ابوبکر نے اکیلے جنگ کھول لی۔ 2.5 سال کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اس سارے فتنوں کا خاتمہ کر دیا۔ پھر سیدنا عمر کا دور آیا۔ سیدنا ابوبکر کے دور میں عراق کا کافی حصہ جو پرشین امپائر اہل فارس کے پاس تھا مسلمان فتح کر چکے تھے۔ پھر سیدنا عمر کے دور میں شروع کے 3-4 سالوں کے اندر ہی پہلے جنگ یرموک ہوئی اور رومن امپائر ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، اور اس کی وہ آپ سمجھ لیں کہ زور ٹوٹا۔ اس کے بعد پرشین امپائر کے ساتھ جنگ قادسیہ فیصلہ کن جنگ 4 دن تک ہوئی، 8,500 مسلمان شہید ہوئے۔ ہاتھی لے کے آگے پرشین امپائر کے لوگ، مسلمانوں نے اپنے گھوڑے جو بھاگ جاتے تھے ان ہاتھیوں کو دیکھ کے، اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ان ہاتھیوں کو گرایا۔ بنو تمیم کے لوگوں نے 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ میں مسلمانوں کو ایسی فتح ہوئی کہ پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ اور رومن امپائر جو یرموک کے بعد دبکی ہوئی تھی، جب انہوں نے دیکھا قادسیہ مسلمانوں نے ون کر لی ہے، پرشین امپائر جو اتنی ٹف ہے ان کو انہوں نے ہرا دیا ہے، فوراً رومن امپائر نے اپنا سفیر بھیج دیا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے آمادہ ہیں، ہمارے جو ملک جتنے ہمارے پاس رہ گئے وہ ہمارے پاس رہنے دیں۔ یہ عمر سیریز کے اندر ساری چیزیں انہوں نے فلمائی ہوئی ہے۔ یہ 17 ہجری تک، 1 ہجری کے اندر صرف 125 بندے مسلمان ہیں، 17 ہجری کے اندر ود ان 17 ایئرز 3 براعظموں پہ مسلمانوں کی حکومت۔ اتنا بڑا انقلاب کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا، نہ پہلے نہ بعد میں، اور ایسا انقلاب آج بھی گلی گلی انقلاب ہے۔ آج بھی دنیا کے ہر کونے میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، الحمدللہ لوگ نماز باجماعت مسجد کے اندر جا کے پڑھتے ہیں۔ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ، اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ۔ اسلام ہی ایسا دین ہے جو اس پوری دنیا کے اوپر پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں انقلاب کو، آج بھی اس انقلابی کتاب ویسی کی ویسی، نئی کی نئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نئی کی نئی، آپ کے جانثار ماننے والے اسی طریقے سے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ یہ انقلاب ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ باقی انقلاب آپ دنیا کے سارے انقلاب اٹھائیں، 100 سال سے زیادہ کوئی انقلاب نہیں چلا۔ رشین انقلاب، یہ حال میں تو سب سے بڑی مثال رشین انقلاب کی ہے نا، دیکھ لیں ملیہ میٹ ہو گیا، لیکن انقلاب یہ ہے الحمدللہ۔ اور میں اس پہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ عرب کے لوگوں میں 2 کمزوریاں تھیں، ایک تو جاہل تھے، اللہ نے قرآن کی شکل میں انہیں ایسی کتاب دی کہ سورۃ المائدہ، سورۃ النساء، سورۃ البقرہ جن لوگوں نے پڑھ لی، وہ جیوز اور کرسچن جو ان کو امی کہا کرتے تھے، ان کے علمی دلائل کے جوابات ان صورتوں کے اندر ان امیین کی اپنی زبان کے اندر آ گئے، اور انہوں نے ان کو گونگا کر دیا جیوز اور کرسچنز کو۔ اور دوسری کمزوری عرب کے لوگوں کے اندر یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، ہمیشہ ایک قبیلہ دوسرے کو شکست دیتا تھا، اور یہ مار کھاتے تھے رومن اور پرشین سے کیونکہ آپس میں لڑتے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ایک جھنڈے کے نیچے اگر جمع ہو جائیں تو ہم دونوں سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیں گے۔
अल्लाह ने फिर कुरान दिया, इल्म दिया, और नंबर 2 उनको यूनिटी के लिए बॉन्ड चाहिए था अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिम और खातम बनाकर भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लीडर उनको मिल गया कि जिसने उन सब को जो आपस में पहले लड़ते रहते थे भाई भाई बना दिया। और फिर ऐसी वो ताकत जमा हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से चले गए, इतने अरब कबाइल भी मुर्तद हो गए। वो भी अल्लाह ताला ने दिखाया कि ये फतह अल्लाह की मदद से होती है, वरना जिस तरह अरब कबाइल मुर्तद हुए थे, ये किसी ने सोचा था कि ये रोमन और पर्शियन अंपायर मुसलमान गिराएंगे? उनके तो अपने मुल्क के अंदर हुकूमत करना मुश्किल हो गई थी। लेकिन जब सैयदना अबू बकर ने अपनी इस्तिकामत दिखाई और आस्ता आस्ता फतुहात शुरू हुई, तो बाकी सब कबीले फिर वापस इस्लाम में आ गए। उन्होंने कहा लगता है कि आपको बाकी कोई शिकस्त नहीं दे सकता, अल्लाह की गैबी मदद आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह।